بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اڈیالہ جیل سے تازہ خبر آ گئی اور ارشد شریف کی یاد تازہ ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل نے امید کا دروازہ کھول دیا اور مرغ بنانے والوں کو خود مرغا بننا پڑ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، کہتے ہیں کہ ایک پٹھان جا رہا تھا تو ایک نوجوان تھا، بچہ نہیں تھا بلکہ جوان ہوتا ہوا نوجوان تھا۔ اس نے کیا کیا کہ پٹھان کو جاتے ہوئے پیچھے سے پتھر مار دیا۔ اب پٹھان کو غصہ بہت آیا، لیکن اس نے اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہوئے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور 50 روپے کا نوٹ اپنی جیب سے نکال کر اس نوجوان کو دے دیا۔ اب نوجوان بڑا حیران تھا کہ اس نے تو میں نے گالی نکالی ہے، بجائے مجھے گالی نکالنے کے یا مارنے کے مجھے 50 روپے تھما دیے ہیں، آج تو دیہڑی لگ گئی ہے۔ اب خان نے جو کیا تھا اس کا حوصلہ بڑھایا تھا کہ میرا جو اس نے مجھ سے میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اسی طرح یہ اس کا دل بڑا ہوگا، دل بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا تو کل کو کسی اور کے ساتھ کرے گا تو پھر لگ پتا جائے گا۔ وہ خوش تھا۔ دوسرا دن ہوا تو وہ جا رہا تھا، ایک پنجابی تو پہلے ہی کچھ پریشان تھا، کام کاج نہیں تھا، جا رہا تھا پریشانی کی حالت میں۔ تو اس نے سوچا بھئی کل تو 50 کی دیہڑی لگ گئی تھی، آج دوبارہ اس کو گالی نکالتا ہوں یا پتھر مارتا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھے آج بھی دیہڑی لگ جائے۔ حوصلہ بڑھ گیا تھا اس کا، حوصلہ بڑھانے والے خان نے حوصلہ اس کا بڑھا دیا تھا۔ اب اس نے اس پنجابی کو جاتے ہوئے پیچھے سے پتھر مارا۔ پنجابی نے فوراً سے پہلے پیچھے مڑ کر اس کو 2-3 تھپڑ رسید کیے، پوچھا تیرا گھر کدھر ہے؟ اس نے بتایا ساتھ ہی تھا، وہ ساتھ لے کر اس کے باپ کے پاس گیا، باپ کو بھی بتایا، باپ سے بھی خوب پھینٹی اس لڑکے کو لگی۔ ناظرین اکرام، پنجاب پولیس کو گزشتہ 1.5 سال سے محسن نقوی صاحب کی جیسے حکومت آئی، اس طرح کا انہوں نے حوصلہ بڑھا دیا تھا کہ جدھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو کارکن ملتا ہے، کوئی رہنما ملتا ہے، اس کو پکڑو، مارو، پیٹو اور اس پہ 9 مئی کا مقدمہ درج کر دو۔ جس کے مرضی گھر میں داخل ہو جاؤ، وارنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیواریں پھلانگو، رات ہو یا دن ہو، بچوں کو مارو، عورتوں کو مارو، بڑوں کو مارو، گھسیٹو، بالوں سے پکڑو، جو کچھ مرضی کرو، آپ کے سامنے ہے۔ ریحانہ ڈار جو مائی صاحب ہیں ان کی دیکھ لیں، جمشید دستی کا ہی دیکھ لیں، کسی کا بھی دیکھ لیں، اتنا حوصلہ بڑھا دیا تھا محسن نقوی نے کہ جس کے گھر جس کو مرضی پکڑیں، ماریں، گھسیٹیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اتنا حوصلہ ان کا بڑھ گیا تھا۔ وہ جب زیادہ حوصلہ بڑھ گیا تو کل آپ نے دیکھا عید کے دن بہاولپور پولیس نے کیا کیا، ایک گھر میں چھاپا مارا۔ اب کیوں مارا، کس لیے مارا، وجہ کیا تھی، اس کو چھوڑیں، سوشل میڈیا پہ بڑی ویڈیو گردش کر رہی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے کا جو ان کا حوصلہ بڑا ہوا تھا، دیواریں پھلانگی گئے، عورتوں کو تشدد کیا، پھر انہوں نے بھی ان پہ کیا، اس کے بعد جو پاک فوج نے کیا، پھر یہ جو ہر جانے والے موٹر سائیکل والے کو سڑکوں پہ مرغا بنا دیتے تھے، کل آپ نے دیکھا کہ ان کو مرغا بنایا ہوا تھا پاک فوج نے۔ جو بچوں کی چیخیں سن کر خوش ہوتے تھے، عورتوں کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتے تھے، وہ چیختی تھی، یہ خوش ہوتے تھے۔ کل پھر یہ چیخ رہے تھے تو پاکستانی قوم سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو دیکھتے کر خوش ہو رہے تھے کہ آج آئیے جان شکنجے اندر۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پہ ارشد شریف بھائی کی یاد تازہ ہو گئی، جو انہوں نے لائیو پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر، ان کے لوہے کے گھر نہیں ہیں، یہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں کوئی نہیں بچے گا، کسی کا گھر محفوظ نہیں رہے گا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ تو ان کی یاد تازہ ہو گئی۔ پھر جو
مرغا بناتے بناتے تھکتے نہیں تھے لوگوں کو، شریف شہریوں کو، شریف پاکستانیوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو۔ کل پھر خود چیخیں بھی ویسے ہی مار رہے تھے، چیخیں نکل رہی تھیں، ترلے کر رہے تھے، منتیں سماجتیں کر رہے تھے، اور مرغے بھی بن رہے تھے، گھٹنوں کے بل بھی چل رہے تھے، لیٹے بھی ہوئے تھے۔ تو ایسی پھینٹی لگی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پاک فوج کو ایک دفعہ پورے پاکستان کے تھانوں میں اس طرح کا وزٹ کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ اب جو انہوں نے کیا ہے، جو ہوا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اب پنجاب پولیس یا پورے پاکستان کی پولیس جس طرح پہلے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتی تھی، بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں، شریف لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتے تھے، اب ایک مدت تک کے لیے ایسا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ اب ہم جس گھر میں جا رہے ہیں آگے سے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ تو بڑا اچھا ہے، میں تو پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں پاک فوج ہماری جو ہے وہ ایسی ہے کہ بالکل شہد جیسی ہے، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں تو یہ بدلے میں شہد دیتے ہیں، مٹھاس دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ شہد کی مکھیوں کے چھتے کو پتھر ماریں گے تو پھر وہ مکھیاں چھوڑتی نہیں ہیں، چاہے پانی میں چھلانگ لگائیں، چاہے کمرے میں جائیں، جہاں پہ مرضی جائیں وہ پیچھا آپ کا کرتی ہیں، چھوڑتی نہیں ہیں۔ تو پاک فوج کی مثال بھی شہد کی طرح ہے، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے تو بدلے میں آپ کو مٹھاس ملے گی، لیکن اگر کوئی بھی پنگا کرے گا تو پھر پنگے کا جواب ایسے ہی ملتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج کو۔ اور ساتھ ہی اب دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ایم پی اے کی گاڑی کو روکنے والا سب انسپیکٹر تھا یاسر، اس کو بلا کر اپنے پاس بٹھا کر ویڈیو بنائی تھی، اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا، قانونی کیا، اپنے کام آپ کرتے رہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس وقت بہاولپور تھانہ کا پورا عملہ جو ہے، جن کی مار پیٹ ہوئی ہے، چیخیں نکلی ہیں، تو ان کو کب مریم نواز صاحبہ طلب کرتی ہیں اور کہتی ہیں، تھپکی دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کیا ہے اس طرح لگے رہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ عید کے دن ہوا، دوسری جانب اگر اڈیالہ جیل کا رخ کریں تو آج میر باز صاحب سے مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا خان صاحب کے ساتھ ایک تعلق تھا، ہے بھی، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ رات جتنی مرضی تاریک ہو جائے صبح ہونی ہوتی ہے، اس نے ختم ہی ہونا ہوتا ہے۔ اب جس طرح کا اندھیرا ہو گیا ہے خان صاحب کے ساتھ، جس طرح کا ظلم و زیادتی ہو گئی ہے، اس نے اب اس رات نے ختم ہونا ہے، تو صبح ہونے والی ہے۔ ہر ظالم کو ظلم کا حساب دینا پڑے گا، ہر ظالم کو ظلم کا حساب دینا ہوگا، تو خان صاحب بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ جب بھی کوئی رات زیادہ اندھیرے والی ہوتی ہے، اس کے بعد جو چاندنی ہے یا صبح ہے وہ ہونی ہوتی ہے، تو اب ان قریب خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ یوں ناظرین اکرام، انہوں نے ایک امید کا دروازہ کھول دیا کہ خان صاحب بہت جلد آ جائیں گے۔ اگر فیصلے بھی دیکھیں جس طرح اب فیصلے ہو رہے ہیں ریورس، تو جو دیکھیں توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہو گئی ہے، سائفر کیس میں بھی 16 اپریل کو ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ معطل ہو جائے۔ اسی طرح عدت میں نکاح والا کیس ہے، اس میں بھی جو خاور منیکا صاحب کے وکیل صاحب ہیں وہ بھی بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو پراسیکیوشن ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خود دلائل دے رہے ہیں کہ خان صاحب کا ادھر تو کیس ہی نہیں بنتا تھا۔ تو اس طرح خان صاحب بہت جلد آنے والے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، کل بشرا بی بی پورا 1 گھنٹہ انہوں نے ملاقات کی خان صاحب سے۔ آج تو خیر ملاقات نہیں ہوئی، لیکن دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب کی جو فیملی ہے، ان کی بیٹیاں 2 اور ان کی زوجہ محترمہ، انہوں نے آج ملاقات کی۔ مہر بانو قریشی صاحب باہر جب نکلی، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے والد محترم بالکل حشاش بشاش ہیں، خشک ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ان کی صحت خراب نہیں ہے، بالکل تندرست و توانا ہیں اور وہ خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 6 عدد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا ہے، ان کی بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور اب یوں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور ہمیں انصاف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا،
اور جلد ہم سرخرو ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، دوسری جانب جو انہوں نے اپنی پارٹی کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ آپ نے الائنس کرنا ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، پھر بھرپور طاقت کے ساتھ آپ نے تحریک چلانی ہے۔ جو عید کے بعد اعلان کیا ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، اب پشتین میں باقاعدہ جلسہ کرنا ہے تحریک انصاف نے، اس کے بعد گوجرانوالا کا جو ہے جلسہ وہ بھی ہونا ہے، اس کے بعد لاہور کا جلسہ بھی ہونا ہے۔ گوجرانوالا کا جو جلسہ ہے وہ وحدت المسلمین نے اس کی میزبانی کرنی ہے۔ تو اب خان صاحب کی پارٹی نے کس جلسہ کی میزبانی کرنی ہے یہ بھی بہت جلد اطلاع آ جائے گی، لیکن عید کے بعد جو ہے وہ تحریک باقاعدہ چلنے والی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ آج میاں شہباز شریف صاحب نے بھی گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کو لین دین کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اطلاعات ہیں کہ فضل الرحمان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج تک لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔